نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کی آمد ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا اور مولا امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع معشر سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ کی بعثت ہوئی، اور اس انعام کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعتاً احسان ہی تھا اور پوری انسانیت پر احسان تھا، خواہ ماننے والے ہوں ان کے لیے بھی احسان ہے، خواہ نہ ماننے والے ہوں ان کے لیے بھی بہت بڑا احسان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے اس دنیا کے اندر بڑا شدت کا ایک ظلم جاری تھا۔ لوگ انتہائی ظلم پر اتر آ چکے تھے، یہاں تک کہ ایک باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، اور ایک چھوٹی سی بات پر سالوں سال تک وہاں کی لڑائیاں اس حد تک چلتی تھیں کہ وہاں پر قتل و غارت گری، اور جو لوگ براہ راست اس قتل کے اندر شریک ہوتے تو جب ان کے مرنے کا وقت آتا وہ اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کر کے جاتے کہ ان لوگوں کو تم نے معاف نہیں کرنا، اور اس کی بنیاد ایک چھوٹی سی ایک معمولی سی بات ہوا کرتی تھی۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کی برکت سے ان حضرات کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، وہ لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت اور مودت پیدا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ آیت خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی کہ جب کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اچانک مہمان آ گئے، اور وہ مہمان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجے تھے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ رات کے اندھیرے میں کھانا کھائیں گے، اور ہم ویسے ہی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ مہمان سیر ہو کر کھانا کھا لیں۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں یہ معاملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے۔ چنانچہ صبح ہی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی شان کے اندر یہ آیت نازل فرما دی، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع فرما دی کہ ان حضرات نے رات مہمانوں کے ساتھ کس پیار اور محبت کے ساتھ یہ لوگ پیش آئے ہیں۔ تو یہ جو محبت اور مودت کا تعلق ہے، یہ جو پیار کا تعلق ہے، اس کی بنیاد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو آپس میں پیار عطا فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ بھی صحابہ کرام کی ایک صفت بیان فرمائی کہ یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ اپنی بچی سے پیار کر رہے تھے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ بچی پیاری لگتی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی 3 بچیاں زندہ درگور کر چکا ہوں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مجھے اپنی اولاد سے، بچیوں سے خاص طور پر اتنا پیار ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی میں اپنی بچی سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اثرات تھے، اور پورے معاشرے میں ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ جو حق میرے ذمہ ہے وہ میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے، خواہ میرا حق کوئی ادا کرے یا نہ کرے، لیکن جو حق میرے ذمہ میں ہے وہ میں ہر حال میں ادا کروں گا۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، آپ کی مبارک ولادت پر، کائنات کی ہر چیز پر خوشی کے اثرات نمایاں ہوئے۔ اور چونکہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے، ربیع ویسے ہی بہار کو کہا جاتا ہے، یہ پہلی بہار ہے جو اس کائنات کے اندر نمودار ہوئی، اور جس کے نتیجے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہر ایک کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک اونٹ کنارے پر بڑا پریشان اور غمزدہ کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رونے لگا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلایا اور مالک سے فرمایا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کے لیے چارہ کم ڈالتا ہے۔ تو اس مالک نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں اس سے کام بھی زیادہ نہیں لوں گا اور اس کو کھانے کے لیے بھی پورا دے دیا کروں گا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بے زبان جانور جو ہے وہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو آپ نے حقوق دیے، بیٹیوں کے حقوق عطا فرمائے۔ والدہ جو کسی کی فوت ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ زندہ رہی، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے زندہ رہی، اس کا کوئی حق نہیں تھا، اور اگر پہلے والد فوت ہو جائے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ بے شک جنت یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی جس کو جنت چاہیے وہ ماں کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت اللہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ اور والد کے بارے میں فرمایا کہ یہ والد ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اور ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ہر ایک کے ایسے حقوق کہ جن کو ادا کرنے کے بعد معاشرے کے اندر امن آتا ہے، معاشرے کے اندر پیار اور محبت کی فضائیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام برکات جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور یہ برکات انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں گی، اور قیامت کے بعد بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات یہاں تک کہ جنت میں بھی موجود رہیں گی۔ تو آپ سے بڑا اس کائنات کا رہبر و رہنما کون ہو سکتا ہے؟ مشفق و مربی کون ہو سکتا ہے؟ اس امت کے ساتھ پیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی کو اپنی ذات کے حوالے سے اتنی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہے جتنی زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی اور اپنے گنہگار امتی کے ساتھ جتنی محبت اور پیار کا تعلق ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ، اس امت کے ساتھ خیرخواہی کا تعلق اور ہمدردی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اور پھر جو اہم بات قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس یہ دو نعمتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان دو نعمتوں کے مل جانے پر خوشی کا اظہار کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، ایک نعمت اللہ کا فضل ہے اور دوسری نعمت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو امام المفسرین کا لقب دیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے،
اور اللہ کی رحمت سے مراد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آج ہم مسلمان بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے پاس یہ دونوں نعمتیں موجود ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ کا کلام بھی موجود ہے، اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت موجود ہے۔ اگرچہ آپ کی ذات اقدس اس دنیا سے رحلت فرما چکی ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، آپ کی نسبت ہمارے پاس ہے، آپ کے احکامات ہمارے پاس ہیں، آپ کی ادائیں ہمارے پاس ہیں، آپ کی ایک ایک سنت محفوظ ہے۔ ہر امتی اگر یہ چاہے کہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت محفوظ آپ کو ملے گی۔ ہر شخص جو ہے ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، کائنات کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ کی ہیں، ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن دو یہ نعمتیں جس کے پاس موجود ہوں، فرمایا کہ وہ تو خوش قسمت ترین انسان ہے، اس کو زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ہماری نسبت آپ کے ساتھ قائم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود، آپ کی مبارک احادیث ہمارے پاس موجود۔ اب اس نعمت پر خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ ایک طریقہ وہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بازاروں کے اندر جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور بازاروں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں محلوں کو سجایا جاتا ہے، اور مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن اب تو خرافات اتنی زیادہ آ گئیں کہ ڈھول باجے بھی اس میں آ گئے اور ڈگ لگ گئے، راستوں کو بند کر دیا گیا، بڑے بڑے جلوس نکالے گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں نہیں تھی، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں نہیں تھی، اور ہمارے اکابر علماء اسلاف جو محدثین، فقہاء، مفسرین، ان تمام حضرات کے ادوار کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس انداز سے نہیں کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کس انداز سے کیا جائے؟ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کو اپنا کر ہم صحیح معنی میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کا تعلق صرف ربیع الاول کے ساتھ نہیں، ربیع الاول کے علاوہ بھی ہماری زندگی کے اندر یہ دو چیزیں کثرت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ پائی جانی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، او کما قال، فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضائل ہیں درود شریف کے، اور فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا، فرمایا کہ قیامت کے دن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس کو نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو یہ بڑے فضائل ہیں، تو لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ یہ بحیثیت امتی ہمارا بنیادی حق بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہوں، آپ کی ایک ایک ادا کو اپنانے والے ہوں۔ ایک بات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال، فرمایا کہ جو آدمی فتنے اور فساد کے زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑے گا، فرمایا کہ اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کام تو ہم سارے اپنی عادت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بیداری اور تیقظ کے ساتھ انہی
جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو ہم سنت کے مطابق کر لیں تو یہ ہمارے روزمرہ کے جو عادت کے کام ہیں اور ہماری ضرورت کے کام ہیں یہ بھی سنت کے مطابق ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عبادت بنا دیں گے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہو؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ یہودی بڑا حیران ہوا، پوچھا کہ کیا تم لوگ سوتے نہیں ہو، کھاتے پیتے نہیں ہو، کام کاج نہیں کرتے ہو، کھیتی باڑی نہیں کرتے ہو، ہر وقت عبادت کیسے کرتے ہو؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم سارے کام کرتے ہیں لیکن جو کام کرتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو سنت کے مطابق سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو سنت کے مطابق کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو سنت کے مطابق پیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپناتے ہیں۔ تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ان کو عبادت بنا کر اس پر اللہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو ساحل، سمندر کے ساحل کے قریب کھڑے ہیں، وہاں سے ایک بحری جہاز کا یا بڑی کشتی کا گزر ہوا تو وہاں کسی کو چھینک آئی اور جس پر اس نے الحمدللہ کہا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب چھینک آئے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور فرمایا کہ جو سنتا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ وہ تو آگے گزر چکا، اب میں اگر الحمدللہ یرحمک اللہ کہتا بھی ہوں تو یہ میری آواز اس تک نہیں پہنچتی۔ وہاں سے ایک کشتی کرائے پر لی، اس نے کہا 2 درہم لوں گا، چنانچہ اس کے قریب جا کر الحمدللہ کہا، یرحمک اللہ کا اس کو جواب دیا اور واپس آئے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے امام ابو داؤد، آپ نے 2 درہم کے بدلے جنت خرید لی ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق تھا کہ ہمارا کوئی کام جو ہے وہ خلاف سنت نہ ہو، ہم ہر ادا کو اپنانے والے ہوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک سنتوں کو جو اپنائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی بھی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو ربیع الاول کے خاص اس مبارک مہینے میں میرا یہ آپ حضرات کے لیے پیغام ہوگا کہ ان 2 چیزوں کو لازم پکڑیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم محبت کا اظہار اس انداز سے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اور آپ کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب